اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے راضی کیا جاتا ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر راضی ہو۔ کوئی شخص، کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو۔ سب یہی چاہتے ہیں کہ ہر آن اسے اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کی رضا نصیب ہو۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اللہ کی ہر نیک کام کر کے بندہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے اللہ راضی ہوگا یا اللہ ناراض ہوگا۔ سامعین، آج میں آپ کو 3 ایسے کام بتاؤں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ 3 کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں۔ یہ کام کیا ہیں، انہیں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ سامعین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے علی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا جائے تاکہ اللہ اپنے بندے سے راضی ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر راضی ہو اور تم سے کبھی ناراض نہ ہو، ہمیشہ تم سے اللہ راضی رہے، تو یہ 3 کام کرو۔ اس شخص نے عرض کیا، اے علی، وہ 3 کام کیا ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے کا پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کے لیے دل میں نرمی اور رحم دلی کا جذبہ پیدا کرو، اور ہر وقت دوسروں کی مدد کے لیے آمادہ رہو، ہر وقت دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کرنے پر راضی ہوگا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے جذبے کے لیے کرو، یعنی جو بھی کام کرو صدقے کی نیت سے کرو، کسی پر احسان کی نیت سے کام نہ کرو۔ کسی کا کام کر کے بار بار اسے نہ جتاؤ کہ میں نے تمہارے لیے یہ کام کیا، میں نے تمہارے لیے وہ کام کیا۔ بس نیکی کرو اور دریا میں ڈال دو، نیکی کا اجر تمہیں رب تعالیٰ دے گا۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے پشمان ہوتے رہو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہو، یعنی استغفر اللہ کا ورد کرتے رہو، اور اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی مدد کیا کرو، دل کی نرمی اور رحم دلی کے ساتھ دوسروں کے کام کیا کرو، اور اپنے گناہوں سے توبہ طلب کرتے رہو۔ تو پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کس طرح مہربان ہوتا ہے، تم سے کس طرح راضی ہوتا ہے، اور اپنی رحمت کا سایہ آپ پر ہمیشہ قائم رکھے گا اگر آپ یہ تینوں کام کرو گے۔ اگر آپ ان تمام باتوں پر عمل کرو گے تو رضا الہی حاصل کر سکتے ہو، اور جو شخص ان تمام احکام پر عمل کرے تو وہی شخص اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اور ایسے شخص پر خدا تعالی راضی رہتا ہے۔ ان تمام احکام کو اپنا کر بندہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ سامعین، اب میں آپ کو صدقے کی فضیلت بتاؤں گی۔ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صدقہ اعمال صالح میں اعلیٰ اور افضل ہے۔ سامعین، سب سے افضل صدقہ کسی یتیم غریب کو کھانا کھلانا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن بندے پر سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے چھڑوائے گا۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی کو ختم کرتا ہے، قبر کی ٹھنڈک کا سبب بنتا ہے۔ صدقہ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے، اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے۔ صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ سامعین، صدقہ فرشتوں کی دعاؤں کا سبب ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہو، کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہو تو خلوص دل سے کرو، مطلب کے لیے نہ کرو۔ مطلب پرست لوگ رب تعالیٰ کو پسند نہیں۔ دوستی یا محبت جس سے بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرو۔
محبت الہی، قرب الہی حاصل کرنے کے لیے کرو۔ یہ تمام کام اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ سامعین، آج میں نے آپ کو 3 چیزوں کی فضیلت بتائی ہے۔ اللہ کو راضی کیسے کیا جاتا ہے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے۔ صدقے کی کیا فضیلت و اہمیت ہے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے۔ اب میں آپ کو رحم دلی کی فضیلت بتاؤں گی۔ سامعین، رحم دلی ایک ایسی خوبی ہے جو رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کسی شخص کو کمزور، بیمار اور لاچار نہ سمجھو، اور ضرورت مند کو دیکھ کر اس کی مدد کرنا رحم دلی ہے۔ رحم دلی کے مستحق صرف انسان ہی نہیں بلکہ چرند پرند بھی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم زمین پر رہنے والی مخلوق کی مدد کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تمہاری مدد رب تعالیٰ خود کرے گا، اور جس کی مدد رب تعالیٰ کرتا ہے اس انسان کو عزت، شہرت اور بلند رتبہ بھی عطا کرتا ہے، اور جس بندے کو اللہ عزت اور شہرت اور بلند رتبہ عطا کرتا ہے وہ بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہی ہوتا ہے، کامیابی اس کے قدم ہی چومتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اس کا دشمن بھی اسے لاکھ نقصان پہنچانا چاہے لیکن نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ رب تعالیٰ کا سایہ ہمیشہ اس بندے پر قائم رہتا ہے جو ان تمام کاموں کو اپنا لیتا ہے۔ جو شخص تکلیف میں ہو اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر اس کی مدد کرو، نرمی سے اس شخص کی عیادت کرو تو رب تعالیٰ آپ پر مہربان ہوگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا سکتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، اور یہی چھوٹے چھوٹے کام ہمیں جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اگر ہم انہی چھوٹے چھوٹے کاموں کو اپنا لیں تو ہم انشاءاللہ جنت کے حقدار ٹھہرا سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص سے اس کی موت کے بعد یہ پوچھا جائے گا کہ اپنی دنیاوی زندگی پر نظر ڈالو اور بتاؤ کہ تمہارا کوئی نیک عمل ہے جو تیری بخشش کا سبب بنے، تیرے لیے وسیلہ نجات بنے۔ وہ شخص عرض کرے گا کہ میرے علم میں کوئی ایسا عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں لوگوں کے ساتھ کاروبار اور خرید و فروخت کا معاملہ کیا کرتا تھا، تو میرا رویہ ان کے ساتھ درگزر اور احسان کا ہوتا تھا، غریبوں کو میں معاف بھی کر دیتا تھا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخلے کی خوشخبری سنا دے گا۔ سامعین، رضا الہی کے لیے جب بھی آپ کوئی کام کرو تو رب تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو، حرام کاموں کو چھوڑو تاکہ تم رضا الہی حاصل کر سکو۔ آپ ان تمام کاموں کو اپناؤ اور غضب الہی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر نیکی کے بہت سے دروازے کھول دیے ہیں، ہم کوئی بھی نیکی کر کے جنت کے حقدار بن سکتے ہیں اور رب تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ سامعین، یہ تھے اللہ کو راضی کرنے کے چند طریقے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔